ناظم مدرسہ جناب ڈاکٹر تنظیم احمد صاحب آپ کے روبرو ہیں۔ السلام علیکم۔ صلی علی رسول کریم۔ محترم جناب صدر جلسہ، مہمان خصوصی، علماء کرام، محترم اساتذہ کرام، معزز حاضرین، خواتین حضرات اور پیارے بچوں، ماشاءاللہ آج کا پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا، کافی اچھا رہا، ہر سال سے بہت بہتر تھا۔ مختلف آپ کو پروگرام دیکھنے کو ملا، تقاریر سننے کو ملی، اس سے آپ مستفید ہوئے، لطف اندوز بھی ہوئے۔ مدرسے کے تعلق سے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس کے معیار کو بلند کیا جائے اور ایک اچھی تعلیم دی جائے، جس سے ہمارے گاؤں کے جو بچے ہیں وہ کہیں دوسری جگہ نہ جا سکیں۔ مدرسے کی حالت دن بدن خراب ہوتی رہی بنسبت اور جگہوں کے، لیکن کوشش یہ تھی کہ جو اولڈ بوائز تھے یا یہاں سے جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی آج سے 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال پہلے، ماشاءاللہ وہ سارے لوگ اکٹھا ہوئے، ان کی کوشش رہی کہ نئے سرے سے مدرسے کو ایک نئی قوت دی جائے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہمارے بچے ایک پرائمری ایجوکیشن، جس کو یوں کہیے کہ پرائمری اسلامک ایجوکیشن، بنیادی اسلامی تعلیم سب سے پہلے اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اسلام کو نہیں پہچانیں گے، اپنے مذہب کو نہیں جانیں گے، تو ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر مذہب کے جاننے والے کی، ہر مذہب کے عمل کرنے والے کی، ماننے والے کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مکاتب سے ملتی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرب و جوار میں جو مکاتب تھے وہ تقریباً بند ہو گئے۔ کہیں کہیں آپ کو ایسے مکتب ملیں گے جہاں پر تعلیم آج دی جا رہی ہے، عموماً دیکھا جائے تو بند ہو گئے۔ گورنمنٹ کی پلاننگ اس طریقے کی رہی کہ آپ کو مجبور کیا جائے ان کے نصاب کو نافذ کرنے کے لیے، ان کے بتائے ہوئے قوانین پہ چلنے کے لیے، ان کے مطابق رجسٹریشن کرانے کے لیے، ان کے مطابق بلڈنگ کی تعمیر ہو۔ تو یہ سب بہت ساری مجبوریاں رہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو مقصد تھا، ابھی 1 سال پہلے مولانا ابرار صاحب نے ایک اجتماعی میٹنگ کال کیا تھا جامع مسجد کے اندر۔ سارے لوگ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پہنچے ہوں گے، جو لوگ بھی پہنچے اس وقت ایک نئی کمیٹی تشکیل کی گئی جس میں یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ انشاءاللہ اس مدرسے کو جدید طور پہ جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہے، اس کے جو سیلبس ہیں اس کو نافذ کیا جائے۔ اس پہ کافی کوشش رہی اور کافی حد تک ہم لوگ آگے بڑھ چکے تھے، لیکن ہوا یہ کہ لوگوں کے انپٹس آنے لگے کہ بھائی آپ اس گاؤں کے بچوں کو کیا انگریز بنانا چاہتے ہیں؟ کیا مکتب کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اور اتنے زیادہ انپٹس آنے لگے لوگوں کے، ان کے مشورے آنے لگے، اس پہ غور و خوض کیا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ مکتب کو قائم رکھا جائے، اس کے معیار کو بلند کیا جائے، اس میں وہ تعلیم دی جائے جس کے جو ضروری ہے آج کی تاریخ میں، وہ دنیاوی، عصری، دینی
بالکل مکمل تعلیم اس کے لیے انہیں کہیں اور نہ جانا ہو۔ مولانا ابرار صاحب نے کافی کوشش کی، جو کمیٹی تشکیل پہ آئی ان سے مشورہ ہوتا رہا اور کافی حد تک اس پہ ہم نے کام کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کا ایک نوٹس ایشو ہو جاتا ہے، یو پی گورنمنٹ کا، کہ جو بھی مکاتب ہیں، مدرسے ہیں یا کانوینٹ اسکول ہیں، وہ کیمبرج سے لے کے آکسفورڈ سے لے کے کسی بھی طرز کے ہوں، ان کا رجسٹریشن کمپلسری ہو گیا۔ رجسٹریشن کے لیے ایک ان کا اسٹینڈرڈ ہے، اس اسٹینڈرڈ پہ آپ کی بلڈنگ ہونی چاہیے، اس اسٹینڈرڈ پہ آپ کا ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے، انڈر باؤنڈری آپ کی بلڈنگ ہونی چاہیے، ایک کیمپس ہو، اس میں پلے گراؤنڈ ہو، لیٹرن باتھ روم سے لے کے مختلف سارے شرائط تھیں۔ اس کو پورا کرنا آج کی تاریخ میں بہت مشکل تھا، اور لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ مکتب کو مکتب ہی رہنے دیا جائے، اس کے معیار کو اور زیادہ بلند کیا جائے، سیلیبس میں کچھ تبدیلی کی جائے اور سی بی ایس ای پیٹرن کے سیلیبس کو ڈالا جائے، اسلامی تعلیم کے لیے اچھے ٹیچر کی فراہمی، انگلش تعلیم کے لیے اچھے ٹیچر کی فراہمی، اس پہ غور و خوض کیا جائے۔ اس پہ کام چل رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور آج کے جلسے سے بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو بھی مل گیا، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور رہا جہاں تک سوال سیلری کا، تنخواہ کا، آپ کو معلوم ہے کہ تنخواہ فیس سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس مدرسے میں انہی کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جن کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، فائنینشلی جو پور لوگ ہیں ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، باقی لوگوں کے بچے تو کانوینٹ میں مختلف اسکولوں میں جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مجبوری رہی کہ اگر ہم فیس 250، 300، 250، 200 جو بھی رکھتے ہیں، لوگ ادا نہیں کر پائیں گے، اور لوگوں کا جو شکوہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم فیس دینے لائق اگر ہوتے تو کیا ہم محبوبیاں پڑھاتے، ہم کہیں اور نہیں چلے جاتے۔ اس طریقے کے کمنٹس آتے رہے ہیں، تو میرا مقصد یہ ہے کہ کانوینٹ ہم اس کو نہیں بنائیں گے، لیکن انشاءاللہ قرب و جوار کے جتنی بھی مکتب ہیں، اللہ نے چاہا تو اس کے اسٹینڈرڈ کو اتنا لے جائیں گے کہ ایک مثالی مکتب، مثالی مدرسہ یہ بنے گا انشاءاللہ۔ پوری کوشش اس میں ہے مولانا ابرار صاحب کی، ہمارے مینجمنٹ میں جو لوگ ہیں، اراکین انتظامیہ، سب لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کا تعاون آ رہا ہے اور مالی تعاون ان کا آتا ہے، اچھے خاصے سپورٹ ان کے ملتے ہیں، مورل سپورٹ ہم کو ملتا ہے، کم آتا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بہت اچھی تعلیم ملے، ہمیں ٹیچر اچھے مل جائیں، لیکن آپ خود سوچئے کہ ایک مفتی اور ایک عالم آج ان کو یہاں لایا جائے تو ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 4,000 5,000 روپے ان کو سیلری ملنی چاہیے، اور ایک ہائی اسکول کیا ہوا اگر وہ انگلش میڈیم میں انگلش کا ٹیچر ہوتا ہے یا وہ سائنس کا ٹیچر ہوتا ہے تو اس کی سیلری 10,000 15,000 ہوتی ہے۔ اس سوچ کو سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ بنیادی تعلیم کے لیے، اسلامی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے اچھے اساتذہ کا نظم کرنا، اس پہ کوشش ہے۔ ہمارے پاس جو استاد ہیں ماشاءاللہ ایسا نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں اور کافی محنت کش ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، رزلٹ بھی اس سال بہت اچھا آیا ہے۔ تو آج کے وقت میں جو دشواری ہے، پہلی فرصت میں ہمارے اسکول کا رجسٹریشن ہے، اس کے لیے ابھی کل ہی نوٹس آ گیا ہے، تو انتظامیہ کی میٹنگ انشاءاللہ فرائیڈے 11 تاریخ کو رکھی گئی ہے،
اور اس میں فیصلہ لے لیا جائے گا کہ اس کا رجسٹریشن کرانا ہے، اور ان کی شرائط جو ہیں اس میں سے کون سی شرائط ہمیں تسلیم ہوگی، کس کو ہمیں انکار کرنا ہے۔ ابھی اس پہ غور و فکر چل رہی ہے، وکیل صاحب سے سمجھا بھی جائے گا تاکہ ہمیں آگے دشواری نہ ہو۔ دشواری یوں ہوتی ہے کہ ان کے حساب سے چھٹی ہونے لگے گی، مختلف جینتی ہوتی ہے، کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے، مینجمنٹ رجسٹریشن ضروری ہے۔ بغیر رجسٹریشن کے اس کو چلایا جائے گا تو کل یہ بند ہو جائے گا۔ 1 لاکھ روپے اس میں فائن ہو گئی، 10,000 روپے پر ڈے فائن لگ جائے گی۔ تو اب آپ سارے لوگوں کو تعاون کی ضرورت ہے، آپ لوگ شانہ بشانہ بالکل ساتھ دیجئے، اس کا رجسٹریشن مکمل کر لیا جائے گا۔ آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ جو چاہتے ہیں، 100% انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا۔ لیکن یہ سوچ لیجئے کہ فیس میں اضافہ اگر ہوتا ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ اپنے بچے کی فیس دیجئے، فیس دینے لائق نہیں ہے تو آپ اپلیکیشن دیجئے، اس کا نظم ہے، انشاءاللہ وہ اسکول ادا کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل جو آتی ہے گارجین کی، گارجین جو اتنے لاپرواہ ہیں، ان کی ذمہ داری صرف یہ بنتی ہے بچے کو 4 قدم وہ پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول گیا یا نہیں گیا، اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کی ضرورت پینسل کاپی کتاب کی پوری ہوئی نہیں ہوئی۔ اس رویے سے باہر ہو جائیے، فکر مند بنیے، جیسا کہ مولانا نے بھی عرض کیا، بالکل فکر مند بنیے۔ بیسک تعلیم، پرائمری ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن، یہ بالکل کمپلسری ہمارے آپ سب کے لیے۔ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کیے وجود خطرے میں رہے گا۔ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آپ اس میں بحث نہیں کر سکتے، کسی نے پوچھ دیا اسلام کیا ہے، ہم جواب نہیں دے پاتے، تھر تھرانے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی کون ہیں، کیا نام ہے، کیا مشن تھا، وہ آئیڈیل ہمارے لیے کیسے ہیں، ہم اس پہ وضاحت نہیں کر سکتے، اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا علم ہی نہیں ہمیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بالکل ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں سمجھیں، قرآن کے بارے میں سمجھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تفسیر، ان کی پوری لائف کے بارے میں اس کو سمجھیں، پڑھیں۔ ہم نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، ہمارے علماء موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں، بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ میں انگلش میڈیم تو نہیں، ہندی میڈیم کا پڑھا ہوا انسان، بہت ساری چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میرے عزیز و اقارب، دوست احباب، کبھی خالد صاحب، کبھی قاری اعجاز صاحب، کبھی کوئی اور صاحب، میں ان سے رابطے میں رہا، پوچھتا رہا، بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں ہمیں نماز جنازہ پڑھانا ہوا تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اصلاح کا پڑھا ہوا، کوئی بیت العلوم کا پڑھا ہوا، کوئی عالم ہمیں مل جائے، کوئی مولوی صاحب مل جائے، کوئی مولوی مل جائے تو یہ کام آسان ہو جائے۔ اس سے نہیں چلنا ہے، ذمہ داری ان کی نہیں ہے، ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم دل لگائیں، لو لگائیں، اس سے بنیادی تعلیم اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنی مکتب کی دیں۔ آپ اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اس پہ کبھی غور کریں تو صرف عیسائی مذہب میں یہ رہا، عیسائی میشنری انہوں نے چلائی، کبھی میشن ہاسپٹل کو چلایا، ان کا ایک میشنری چلتی رہی جس میں وہ اس کو تعلیم دیتے رہے۔ دوسرا ہمارے یہاں سب سے اچھا رہا کہ ہم نے مکتب کو قائم کیا۔ مکتب نہیں ہوتا تو ہماری تو پہچان ہی ختم ہو جاتی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد یونیورسٹیز میں لوگ جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، یہ آج کی تاریخ میں ضرورت ہے، لیکن ہم اسلامی ڈاکٹر بنے، ہم اسلامی انجینئر بنے، ہم رشوت نہیں لیں گے، اور ضرورت جہاں ہے وہیں آپریشن ہوگا، ضرورت جہاں ہے وہیں ٹیسٹ ہوگا، انیسیسری جانچیں نہیں ہوں گی۔ کوئی مریض آ گیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے تو اتنے عرصہ علاج کیا، مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر نے سوچا ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں لکھتے ہیں تمہیں 2-4 ہزار روپے کی جانچیں، کمیشن کا زمانہ چلتا ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔
کسی خاص کمپنی کی دوا لکھنا یہ بھی گناہ ہے. آپ کیوں لکھتے ہیں؟ جو فائدہ مند دوا ہے وہ لکھیے. جہاں اچھی جانچ ہوتی ہے وہاں آپ لکھیے. ضرورت ہے تو ٹیسٹ لکھیے، ضرورت نہیں ہے مت لکھیے. تو اپنے معیار کو اسلامک بنائیے، اپنے اسٹیٹس کو اسلام کے مطابق ڈھالیے، انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی، ہر کام آسان ہو جائے گا. تو آج کے وقت میں مکتب ضرورت ہے، کانوینٹ بات کی چیز ہے. ہم نے مینجمنٹ نے، اراکین کمیٹی نے، صدر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ مکتب کے معیار کو بلند کیا جائے، اس کی تعلیم کو اور بہتر کیا جائے. کانوینٹ کے آپشن آج کی تاریخ میں قرب و جوار میں بہت ہیں، کہیں بھی آپ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. مکتب آپ تلاش کریں، مکتب آپ کو نہیں ملیں گے. میری سمجھ سے مرزا پور میں چل رہا ہے، راجہ پور سگرور میں چل رہا ہے، تووا میں چل رہا ہے، اور آپ کہیں تلاش کریں بہت ساری جگہوں پہ بند ہو گئے، کوئی چلانے والا نہیں ہے. تو سارے لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے. پورے مینجمنٹ کی کوشش ہے، آپ جو چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ کام آسان ہو جائے گا. اچھا مکتب چلے گا، معیاری مکتب بنے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جن کے والدین کے اندر یا تو اویئرنیس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے تعلیم کی، یا فائنینشلی وہ ویک ہیں، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، فیس دینے کے لائق نہیں ہے، اس کا نظم صدر صاحب نے کر رکھا ہے. آج میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بھی گاؤں کا فرد یہ نہ سوچے کہ میرے پاس 4-6 بچے ہیں تو میں سب کو اسکول نہیں بھیجوں گا، کیونکہ ایڈمیشن فیس، کورس اور ٹیوشن فیس یہ میں دے نہیں سکتا. آپ اس چیز کو بھول جائیے، ایڈمیشن کرائیے، سارا نظم اسکول کی طرف سے رہے گا، آپ صرف آئیے. کوئی بھی بچہ اس گاؤں کا ایسا نہ رہے جس کو تعلیم نہ ملے. تعلیم اس کا بنیادی فرض ہے، اسلامی تعلیم سب سے پہلے. تو آپ سب سے پہلے اس مکتب میں ایڈمیشن کرائیں، پرائمری ایجوکیشن دے لیں، اس کے بعد یہاں سے باہر بھیجیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اسکول کا جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارا، اس کی جو بلڈنگ ہے وہ ہائی اسکول کے پیٹرن پہ ہے. اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے ہائی اسکول کا اسٹینڈرڈ ہے. ایڈمیشن اس میں رجسٹریشن میں دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ. پریشانی ایک یہ ہے کہ اس کا کیمپس ابھی انڈر گراؤنڈ نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کو ہمیں باؤنڈری کی ضرورت ہے. اور ابرار بھائی اس پہ کوشش کر رہے ہیں، احسان صاحب کوشش کر رہے ہیں. ابرار بھائی کا مالی تعاون وہاں سے آیا ہوا ہے، حفظ الرحمان صاحب نے وہاں سے بھیج رکھا ہے. کوشش ہے انشاءاللہ اس پہ آگے کام ہوگا. اور میری مستقل ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ابرار بھائی سے بات ہوتی رہتی ہے. وہ رہتے سعودی عرب میں ہیں لیکن ان کا دل مستقل اس مکتب سے لگا رہتا ہے. 1 سال گزر گیا، اگر یہ رجسٹریشن کا یا گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوا ہوتا، شرائط اتنی ساری ہمارے اوپر نہیں ڈالی گئی ہوتی، تو اب تک جو آپ چاہ رہے تھے، جیسا کہ قاری اعجاز صاحب نے مختلف جمعے میں یہ بات رکھی تھی کہ آپ یہاں ایڈمیشن کرائیے، کانوینٹ کے طرز پہ تعلیم دی جائے گی، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ رجسٹریشن نہیں ہو سکا. اگر ہم اس وقت ایڈمیشن لیتے تو اسکول میں تالا لگ جاتا، اسکول بند ہو جاتا. تو اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا. جو ہمارا مکتب ہے وہی رہے گا، وہی چلے گا. اس کے معیار کو ہم انشاءاللہ آگے اور بلند کریں گے. ایک چیز یہ کہنی تھی، مینجمنٹ سے کچھ چنندہ لوگ گاؤں میں جائیں گے اور ایک جائزہ لیا جائے گا کہ گاؤں میں کون سے فرد ایسے ہیں جن کے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. کوشش یہ رہے گی کہ وہ اسکول بھیجیں، اپنی تکلیف بتائیں، پریشانی بتائیں، انشاءاللہ وہ چیز دور کی جائے گی. اور آپ سب سے پہلے اس کی فکر کریے. جامعۃ الطیبات کی حالت آج آپ دیکھ لیجئے، الحمدللہ اتنا روشن ہو گیا ہے
کہ کوئی آندھی کوئی طوفان جو حکومت کی طرف سے آتا ہے یا کہیں سے بھی آتا ہے، انشاءاللہ اب وہ اس چراغ کو اس لو کو بجھا نہیں سکتا۔ آج کی جو شب ہے اس کی شادابی ابھی اس وقت سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سے پوری دنیا میں محسوس کرنے لگے، لوگ ہر جگہ پھیل گئے، فیس بک سے لے کے واٹس ایپ سے لے کے ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو جوش و خروش جو آج کی تاریخ میں پیدا ہوا ہے، آپ لوگ اپنے تعاون کو جاری رکھیے، اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کرتے رہیے، مینجمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ جیسا مکتب چاہتے ہیں ابرار بھائی اور یہ پوری ٹیم اس پہ عمل کر کے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرے گی اور ایک مثالی مکتب یہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش جاری رکھیے، آپ لوگ تعاون کرتے رہیے۔ دوسری ایک چیز اور کہنی تھی کہ ابھی وقت بہت کم تھا اور پرنٹنگ پریس کی ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی۔ ادب سے کسی کا نام لیا جاتا ہے، مولانا یا جناب محترم، تو میں اور میری پوری ٹیم معذرت چاہتی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے اگر لکھنے میں کہیں غلطی ہوئی تو اس کو نظر انداز کیا جائے۔ کمیٹی، مینجمنٹ، اراکین انتظامیہ متحد رہے، جیسے وہ کام کرتے آئے ہیں ویسے ہی کریں۔ اور آج کے زمانے میں ایک چھوٹا سا شوشہ مل جاتا ہے، اس کی کٹ آف کو فیس بک پہ لگا کر پورے دنیا میں بھیج کر مذاق بنانا، یہ توہین استوا گاؤں۔ اگر غلطی سے کسی نارمل انسان کے نام کے آگے مولانا لگ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مولانا نہیں بھی تھے، اگر لگ بھی گیا تو وہ قسمت والے ہو گئے کہ اللہ نے ان کو ایک نواز دیا، اب وہ نہیں ہے تو کوشش کرے مولانا جیسا بننے کے لیے۔ لیکن جو لوگ کمنٹ کرتے تھے وہ اس سے باز آ جائے، بالکل یہ خراب بات ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مذاق بنانا، حسد جلن رکھنا، کسی کے پیچھے شکوہ کرنا، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو اس سے باز آ جائیں، انتشار نہ پیدا ہو، متحد رہیں، اسکول کے مینجمنٹ میں جو تعاون ہوتا ہے اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی، ہمارا مدرسہ بلند رہے گا اور آگے دن بدن اس میں ترقی ہوتی رہے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ آج کی تاریخ میں تنخواہ جو آتی ہے، فیس جو آتی ہے، اس سے تنخواہ ادا نہیں ہو پاتی۔ ذرائع کھیتی سے جو پیسہ آتا ہے اس کو جوڑنے کے بعد خصوصی جو تعاون آتا ہے اس کو پلس کرنے کے بعد بھی پیسہ کم پڑتا ہے، ہر مہینے 10,000 روپیہ ہر مہینے کم پڑتا ہے۔ لیکن اللہ ہی کچھ عزیز بندے ہیں جو حوصلہ رکھتے ہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایک جذبہ رکھتے ہیں، اور ان کے تعاون سے آج مدرسہ چل رہا ہے۔ کسی کی تنخواہ ایک دن کی بھی بقایا نہیں، سب ادا ہو رہی ہے۔ تو کوشش یہ کریں، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کا مکتب ہے، آپ کا سپورٹ نہیں رہے گا، آپ اس کو پریویلیج نہیں دیں گے، کسی اور کو آپ زیادہ اہمیت دیں گے تو آپ کا خسارہ ہوگا، اس گاؤں کا خسارہ ہوگا، ان بچوں کو نقصان ہوگا۔ اس سے باز رہیں، کوشش یہ کریں پہلی فرصت میں ہمارا تعاون ہمارے مکتب کو ملے گا، اس کے مینجمنٹ کو ملے گا، ان کے اساتذہ کو ملے گا، جو بھی ضرورت آتی ہے سب سے پہلے یہاں کے لیے۔ اور ایڈمیشن کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ بنیادی تعلیم، پرائمری ایجوکیشن، آپ اسلامک تعلیم دیں، اس کے بعد کسی مکتب کا رخ کریں۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے آج سے 25 سال 30 سال 35 سال پہلے، وہ اس مکتب کی دین ہے۔ شاید یہ مکتب نہیں ہوتا تو مجھے تو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہوتا،
دعائیں کون سی پڑھی جاتی ہیں وہ بھی نہیں معلوم تھا. ماسٹر شوکت صاحب نے جو کچھ پڑھا دیا، جو سکھا دیا، وہ آج ذہن میں ذہن نشین ہو گیا، اس سینے میں پیوست ہے، جس پہ عمل ہو رہا ہے. شاید ہم کہیں اور ہوتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وقت بہت کم ہے، بڑے جذبات ہیں کہنے کے لیے، بہت کچھ چیزیں ہیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. اب اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آپ سے آخری درخواست یہی کرتا ہوں کہ آپ جڑے رہیں اس مدرسے سے، اس کی فکر کریں، اس کا تعاون کریں، اور سب سے پہلے آپ یہاں ایڈمیشن کروائیں، پرائمری ایجوکیشن دہلی کی، اس کے بعد جہاں دل کرے وہاں آپ بھیج دیں. پچھلے سال یہاں کے پڑھے ہوئے بچے مدرسۃ الاصلاح پنجم میں داخلہ ہوا ہے، BIC میں 6 میں ایڈمیشن ہوا ہے، کیمبرج میں 5th میں ایڈمیشن ہوا ہے، آپ کے آکسفورڈ میں 5th میں ایڈمیشن ہوا ہے. وہ مثالیں ہیں. تو اگر اس تعلیم اتنی اچھی نہیں ہوتی تو شاید ایسے نتائج آپ کے سامنے نہیں آتے. تو کوشش ہماری یہی ہے، کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی. آپ تعاون کرتے رہیے، دل و جان سے لگے رہیے، ایڈمیشن کرائیے. رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ ایڈمیشن شروع ہو جائے گا اور آپ لوگ ایڈمیشن کرائیں. اور مولانا ابرار صاحب عید کے فوراً بعد آئیں گے اور وہ ایک ہنگامی میٹنگ کال کریں گے. اس وقت آپ ان کو مفید مشورہ دیں، جو بھی آگے فیصلہ ہوگا وہ اس پہ عمل ہوگا. رجسٹریشن کا کام انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن میں کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.